ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، جہاں حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کر کے اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں واپس آ رہے ہیں اور ان کے اعزاز میں عشائیے زہرانے اور دعائیاں تقاریبیں ہو رہی ہیں کہ ہم ان کے حج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہی ناظرین ذی الحج کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، ماہ محرم یہ اسلامک تاریخ کا پہلا مہینہ ہے جس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو پچھلے سال کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خیر کا، برکت کا، رحمتوں کا باعث بنائے، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین، یہ ماہ محرم جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چناؤ کیا کہ جو بنا اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، ہر سال یہ مہینہ جب آتا ہے تو میرے اور آپ کی ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ناظرین جو 10 محرم کو عاشورے کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو واقعہ کربلا ہے، وہی ناظرین اس ماہ میں جو ہے وہ حضرات اہل بیت اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پہ گزرنے والی جو داستان ہے وہ ہر سال ہم علماء سے سنتے ہیں، اور یہ اس پہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے ہم ان واقعات کو جو یہ مہینہ اپنے اندر اتنے پیغامات لیے موجود ہے، کس طرح سے اسے اپنی زندگی پر نافذ کرے۔ ناظرین، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور جہاں وہ جو ظلم و ستم ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام علی مقام کے چاہنے والوں میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا محشر بھی امام علی مقام اور حضرات اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاؤنڈر اینڈ ریزیڈنٹ اسکالر آف حسینیہ عالمیان جناب محترم علامہ سید فرحت حسین موسوی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں وسیم نقوی صاحب جو کہ کمیونٹی کے معروف شخصیت ہیں، آپ کو بھی آج کے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، جب انگریزی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے، بلکہ اسے ایک رات پہلی جو ہے وہ فائر ورکس بھی ہو رہے ہیں اور مبارکباد کے میسیجز بھی جا رہے ہیں، لیکن جب اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن کہیں سے ہمیں یہ بھی آواز ملتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سیکریفائس والا ہے، تو ہمارے جو ماہ کا، جو سال کا جو آغاز ہے، بڑے عقیدت اور احترام سے ہونا چاہیے، تو اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال نیا جو آتا ہے تو تصور عام طور پر ہم آئندہ سال کے لیے سوچتے ہیں، مگر اسلامی بنیاد پر یہ ہے کہ ایک ایک سال جو آ رہا ہے تو ہماری زندگی سے ایک ایک سال کم ہو رہا ہے۔ جی، ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کیا کیا، اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں کمی رہ گئی ہے تو اس کی ندامت بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ تو اسی لیے بلکہ یہ مصلحتیں ہیں، مالک و معبود بہتر جانتا ہے کہ وہ غم سے شروع ہوتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں میں نہ جائیں جو دوسرے جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس جو تصور ہے نئے سال کا وہ تو کچھ عجیب سا ہے، خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں آ جائیں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ نیا سال اگر شروع ہو رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ عبادتوں سے شروع کریں اللہ تعالیٰ کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں کہ بھئی گزشتہ سال بڑا اچھا گزرا اور آئندہ سال کے لیے حاجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک پورا ایک سسٹم لے کے آیا ہے انسان کے لیے، وہ چند گھنٹوں چند دنوں کے واقعات نہیں، مگر یہاں پر ہم اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ 10 ذی الحج کو ہم اتنی بڑی قربانی کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کا واقعہ، اور بہت ہی درس دینے والا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے قبول تو کر لیا ابراہیم آپ سے، مگر ہم ایک ذبح عظیم سے اس کو بدل چکے ہیں۔ واہ واہ۔ جب تو اب وہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس پہ یہی کہا تھا، مالک و معبود تو نے میری قربانی قبول نہیں کی میرے بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یقیناً خوشی کی تو بات ہے کہ نیا سال آیا، خیریت سے ہے، مگر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس کی کیسی تیاری کریں، اور اس میں پوری تاریخ کا عجیب یہ ایک معمہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے، اور 50 سال میں لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کا سب سے عظیم جو نواسہ تھا
اس کی قربانی کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے کرتے ہیں کہ جنت کے سردار بھی ہیں یہ، سمجھے آپ، سید ثواب، اور اس سے بڑھ کے اور ہے کہ حسین منی آنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اتنی بڑی واقعے کو جانتے ہوئے جس طریقے سے 50 سال میں حالات بدلے، اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ قد و کاوش کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کیا ہے کسی امریکن صاحبہ نے کہ 50 سال میں کس طریقے سے اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں واقعے کی تو اہمیت اور حیثیت جو آپ نے بیان فرمائی بالکل بجا ہے، لیکن اس میں کوئی مذہبی کوئی قباحت ہے کہ اگر میں کسی دوست سے کہہ دوں کہ یار ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم ہے؟ پرابلم اس طریقے سے ہو جائے گی کہ خدا نخواستہ کسی صاحب کا پہلا لڑکا پہلی محرم کو یا وہ ہو تو وہ بڑا مشکل ہے ان کو جا کر آپ کہنا ہیپی نیو ایئر، وہ کہیں گے میں تو اپنے بیٹے اور بیٹی کا منا رہا ہوں۔ بلکہ یہ مسئلہ یہاں کھڑا بھی ہوا تھا ہمارے پاس ٹورانٹو میں، تو اس کا یوں ہی ہم نے سمجھایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں، تو میں نے کہا بھئی بیٹی اگر آپ کی ہو جائے تو آپ کہیں گے ہر وقت کے لیے آپ وہ دن آپ کے لیے متبرک ہو جائے گا، کہیں گے بھئی مجھے تو ان کو تو نہیں یاد دلانی چاہیے۔ تو یہاں مسئلہ وہی ہوا کہ بات تو صحیح تھی، اس سے پہلے تو بالکل دے سکتے تھے آپ مبارکباد، یہاں چونکہ غم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ غم جو ہے ہمارے حیات سے وابستہ ہے، اس واسطے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، بقائے انسان اسی میں ہے، کیونکہ یہی کہا نا کہنے والے نے کہا حقا کہ بنا لا الہ حسین، کہ اس واقعے سے لا الہ کی بنا پڑتی ہے، سمجھا آپ، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ تو اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے عارف کا کہنا بڑے خاص معنی رکھتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ وسیم صاحب یہ بتائیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کی ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ نظر آتا ہے کہ صرف جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے ہم تھوڑا سا زیادہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، تو صحیح معنوں میں کس طرح سے محبت کا دم بھرا جائے؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اتنا اہم ٹاپک آپ لے کر آئے، اور یہ بہت ضروری بھی ہمارے لیے، لوگوں کے، ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے، کہ جب ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے تو ہمارے سال کی ابتدا ہی میں ہمیں عالم اسلام کو جو بچانے کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی جو شہادت ہے، آج یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے، ورنہ اس کا جو شیپ تھا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں۔ اس کا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام میں ہمیں سیکریفائس، صبر، تحمل اور ماں باپ کے فرائض، چھوٹے بڑے کا ادب، جتنی آپ گفتگو کرتے ہیں اسلامی اقتدار میں وہ تمام کی تمام سمٹ کر آ جاتی ہے آپ کے محرم کے شہادت کربلا کے شہادت کے عنوان میں۔ اب اس کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں؟ تمام جتنی بھی مساجد ہیں، امام بارگاہ ہیں، وہاں مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جدت علماء پورے سال تیاری کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ریفرنسز نکالتے ہیں، اور جب وہ زیر منبر ہوتے ہیں تو ہم جیسے سننے والے تو ہم دو زانوں سمیٹ کے زیر فرش بیٹھتے ہیں، تو وہ جو علم ہم تک تقسیم کرتے ہیں، جو پورے سال انہوں نے تیاری کی ہے، اپنے خون نچوڑ کے جس طرح سے وہ ایک وقت لمحہ نکال کے، وہ جو ہم کو ادب اور احترام اور اسلام کی جتنی ترغیب ہمیں ان سے ملتی ہے، ہمیں ماں کے گھر سے تو ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ کی گود میں جاتے ہیں، مجلس میں کھیلتے بھی رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ لاشعور میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو محرم جو ہم مناتے ہیں آپس میں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مساجد میں، امام بارگاہوں میں ان دنوں میں کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، کسی امیر غریب میں فرق نہیں ہوتا، کسی کھانے میں فرق نہیں ہوتا، ایک دسترخوان لگتا ہے، اس میں امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، اور لوگوں کو دینے کا درس سکھاتا ہے ہمارا۔ اس میں اہل تشیع میں جتنا آپ محرم کے میں آپ اگر اس ایک اخراجات کا تخمینہ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق آج سے کوئی 10 سال پہلے پاکستان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے بجٹ سے بڑا ہے۔ اچھا، اتنا اس میں گیو اوے ہوتا ہے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ میں کئی سالوں سے کربلا بھی میرا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں کے جو عراقی وہ عراقی جو اوریجنل امام حسین علیہ السلام کے دور میں ان کی شہادت کے بعد، چونکہ ان کے تو لاشیں اٹھائے نہیں گئے تھے وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ بہت منظر ہی کچھ اور تھا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شہادت جن کی ہوئی ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب کی جو صاحبزادے ہیں ان کے گھرانے کے ساتھ ہوا، رسول کے گھرانے کے ساتھ ہوا، تو پھر وہ لوگ جب آئے، آج بھی ان کی نسلیں، آج بھی انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھا ہے۔
آج بھی وہ روتے ہوئے شہادت امام حسین علیہ السلام والے دن ظہر اور عصر کے درمیان اپنے گھر سے بیوی بچوں کے ساتھ وہ روتے بھاگتے ایسے آتے گھر چھوڑ کے، بالکل اسی ریت کو قائم رکھا. تو یہ ایک آپ کے دل میں سمپیتھی اور آپ کو برادرہڈ اور صبر کی تلقین دیتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے لے کر کے چلیں گے. ناظرین جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شہدائے کربلا کے حوالے سے، اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا عاشورے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا میری آپ کی پریکٹسز ہونی چاہیے اس مہینے میں جہاں پہ ہم نئے سال کے آغاز پر موجود ہیں، جہاں پہ ہمیں بہت سارے پیغامات ہمارے سامنے موجود ہیں. کس طرح سے مجھے اور آپ کو اس سال پچھلے سال سے اور بہتر انداز سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، جو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ جس سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا. بات ہو رہی ہے عاشور کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے شہدائے کربلا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے شروع میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ اس ماہ مبارک میں دو بڑی واضح چیزیں ہیں. ایک تو ہے عاشورہ اور دوسرا ہے شہدائے کربلا کے حوالے سے. اچھا، ہم بعض اوقات عوام میں دیکھتے ہیں ایسی گفتگو بھی پائی جاتی ہے کہ عاشورے کا کانسیپٹ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے موجود ہے، تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو اس پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. پھر ایک طبقہ وہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، جو امام علی مقام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو شہدائے کربلا اور اس پورے واقعے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہنے والے ہیں، وہ کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک میں جو 10 محرم ہے عاشورہ، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور احادیث کی روشنی میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اور پھر شہدائے کربلا کے حوالے سے ہماری پریکٹس کیا ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ، کیونکہ اگر عاشور کا جو پہلا سلسلہ دیکھا جائے جو احادیث میں آیا ہے، جو نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے آپ، تو عاشور کے دن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے یہودی تھے، ان لوگوں نے یہ پریکٹس رکھی تھی روزہ اور یہ وہ. تو یہ نبی نے کہا کہ وہ تو ہم قریب ہیں ان سے، ہم کو کرنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایسا انوکھا. اور پھر جیسا کہ ابھی بتلا رہا تھا میں، حسین منی وانا من الحسین، اتنا بڑا واقعہ ہے یہ کہ اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. تاریخ کا اس سے بڑھ کر کوئی اور واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پورا، اور افسوس کا یہ مقام ہے کہ پورے گھر کو شہید کیا گیا، بچوں کو پوروں. تو اگر میں آپ کی بات درست سمجھا تو جو آپ نے عاشورے کے روزے کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو وہ اہل تشیع جو اس میں یہ چیز وہ ہے موجود، یعنی جیسے آپ نے فرمایا 9 دن رہ سکتے ہیں ہم، 9 دن روزہ، عاشور کے دن نہیں رہ سکتے ہیں. اس دن فاقہ رکھا جاتا ہے. فاقہ روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سلسلہ اسی طریقے کا. ہمارے پاس تو آسانی یہ تھی کہ ایک کے بعد ایک خاندان میں امام آتے رہے، جیسے کہ اور تو امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام تشریف لائے. تو ان لوگوں نے یہ پورے واقعات کو بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے یہ پریکٹس موجود ہے، چونکہ جو اہل سنت ہے جو فالو کرنے والے ہیں، تو وہ 10 محرم کو عاشورے کا روزہ اس حدیث کی روشنی میں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم ایک نہیں 2 روزہ رکھیں گے. تو جیسے 9 اور 10 کا، 10 اور 11 کا روزہ ملا کے رکھا جاتا ہے. اچھا، اب جیسے یہ جو ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، ہمارے اسلامک کیلنڈر کی سال کی دنیا میں دھوم ہی نہیں ہوتی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلامک کیلنڈر کب شروع ہوا، اور ہم خود بھی ذاتی طور پہ انگریزی کیلنڈر میں اتنے مہو ہیں کہ ہماری ساری تاریخیں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے. تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم کہاں کیسے ایوالو ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس چاند اور سورج کا کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو چاند سے ہماری تاریخیں مربوط ہیں ضرور، مگر بہت سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں، سن کی وجہ سے ہوتے ہیں. نماز ہے، فلاح ہے، روزہ ہے، وہ سب چیزیں. تو ہمارے پاس اس کا تفرقہ نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ جو مناتے ہیں جس طریقے سے بھی نیو ایئر مناتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت عام طور پہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف کوئی چیز کی گئی ہو. ان کی کاؤنٹنگ کا ایک سسٹم ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہ چونکہ محرم میں واقعات ہوئے ہیں کربلا کے، اور امام علی مقام علیہ السلام کی جو شہادت کا اور اتنا دردناک سانحہ ہے، تو اب لوگ جو ہے وہ انگلش نیو ایئرز کو اپنا نیو ایئر سمجھ کے مناتے ہیں.
مسلمان خود، کیونکہ کوئی اس کو وہاں منا لے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی۔ وسیم صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو کئی مرتبہ کربلا معلیٰ کا بھی آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو میری خود بھی خواہش ہے کبھی اللہ تعالیٰ وہاں لے کے جائے، بہت سارے ہمارے ناظرین نہیں گئے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں کیا منظر ہے اور کیا جذبات ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ویس بھائی، جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی جو روحانیت ایک کنیکشن ہے امام علی مقام سے، تو وہ آپ کو بالکل بیدار کر دیتا ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایک ایسی جگہ مقام پہ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا روحانی لگاؤ ہو، تو وہاں آپ کی انسانیت آپ کے اندر سے نکل کے باہر آ جاتی ہے، یعنی آپ کا جو اصل روپ ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کیا پریکٹس ہے اور آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ وہ سرزمینی ایسی ہے، جب امام حسین علیہ السلام علی مقام جب پہنچے تھے کربلا میں، تو انہوں نے اس جگہ کا نام دریافت کیا، اور نام دریافت کر کے ان کے علم میں تھا کہ یہ جگہ جو نینوا ہے، جس کو کربلا کہتے ہیں، آپ نے اس کا ہدیہ دیا، آپ کو علم تھا کہ یہاں ان کے گھرانے کی شہادت ہوگی، تو ہدیہ دینے کے بعد انہوں نے اس بات کی تائید بھی کی تھی کہ دیکھو، کبھی بھی میرے کوئی مہمان میرا نام لے کر آئے تو 3 دن وہ اس سرزمین پہ میرا مہمان ہے، کسی اور کا مہمان نہیں ہے، وزٹر نہیں ہے، میرا مہمان ہے۔ تو جب ہم خاص طور سے محرم کے دنوں میں یہ لوگوں کی روانگی زیادہ ہوتی ہے، عاشورے کے دنوں میں تو جب جاتے ہیں تو وہ سارا منظر چونکہ سارا کتابوں میں پڑھا، بچپن سے سنا، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارے دلوں سے تو ہم تو وہاں جا کے دعا اپنے لیے تو مانگتے ہی نہیں، ہم تو بس پرسہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا علی علیہ السلام کو، بی بی کو، کہ بی بی آپ کے خانزادے کے ساتھ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہہ کے گئے تھے مسلمانوں کے آخری خطبے میں، ان کا ساتھ رہو گے تو تم اپنے راہ راست پہ رہو گے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت تمہیں سمجھا سکتے ہیں، میں اور آپ پڑھ کے یا ہمارے کوئی عالم یا ہمارے علماء نہیں سمجھا سکتے، ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے علماء بھی ہمیں ہمارے جو ماشاءاللہ سے جو امام ہیں ان کے حوالے سے لے کر آتے ہیں تو ہماری سمجھ میں چیزیں آتی ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب، جاتے جاتے کیا پیغام دے کے جائیں گے اس ماہ مبارک کے حوالے سے؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ابھی کربلا معلیٰ کا، تو میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے کچھ کالے لوگ پہنچے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیونکہ وہ ویسے تو دوسری چیزوں میں رہتے ہیں اپنے کاموں میں، تو انہوں نے کہا اس واسطے آئے تھے کہ وہ 72 میں تقریباً ان کا کہنا تھا کہ 13 وہ جو تھے وہ لوگ تھے جو سیاہ فام تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو موقع دیا تھا ساتھ رہنے کا اور شہادت کا، تو ہم کہتے ہیں ہم آئیں گے، اور پوپ نے بھی اب اجازت دے دی ہے، وہاں آنے سے کہا کہ کوئی ہمارے مذہب پہ اثر نہیں ہوتا، آپ وزٹ کر سکتے جی۔ اب جو بھی سوال ہوتا ہے کہتے ہیں صرف ایک جملہ کہتے ہیں، مصر کے بھی اور عراق کے بھی، کہ امام حسین مظلوم تھے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنے مظلوم تھے کہ ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی آج ہمارے پاس اس پہ بات چیت ہوتی ہے ماتم کی، تو یہ کرسچن بھی ماتم کرنے لگے ہیں، لوگ وہ بھی اس کی طرف آئے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ، آپ جانتے ہیں کہ کئی کرسچن پریسٹ آتے ہیں، ہندو ہیں جو آتے ہیں، اور ایک مختصر یہ ہے کہ جنین ایڈمز نے ایک چھوٹا مضمون لکھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا کے ہر حصے میں ایک خطے میں کچھ لوگ ایک مقام کے بیٹھ کے امام حسین کی یاد مناتے ہیں، تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں۔ جب وہ کربلا گئی ہیں تو کہا کہ یہاں میں نے جو مشی دیکھی اس میں جب سمجھ میں آیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کسی کی خدمت کریں، وہاں جو خدمت ہوتی ہے تو کوئی دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کہاں کا آیا ہوا ہے، کون سا آدمی ہے، اور بلکہ وہ ایک آسٹریلین نوجوان تو وہ سمجھا تھا کہ وہاں 20 ملین تو مشکل ہے، ایسی جگہ جہاں 1 ملین بھی نہ ہو، تو وہ خود آ کر پھر اس نے بھی مذہب حقہ اور قبول کیا تھا وہاں اس نے اپنے آنکھوں سے، تو اس پہ جو اثر وہ یہ ہوا تھا کہ کوئی ضعیف آدمی کو جاتا ہوا دیکھا اس نے کہ چلنا بھی مشکل تھا، تو یہ بڑی دور سے جا کر ایک نوجوان نے اس کو بٹھایا، اس کے ہاتھ پیر، بلکہ پیار بھی کرتے ہیں وہ لوگ تو بوسہ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر دبا کر اس کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے گیا، تو کہا یہ امام حسین علیہ السلام کا اسپرٹ جو تھا یہ تھا، امام چاہتے تھے کہ اس واقعے کے ذریعے پوری دنیا کی خدمت کی جائے، اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان میں مقامات پر جب کھانا تقسیم ہوتا ہے، نیاز تقسیم ہوتی ہے، اس میں یہ ہرگز نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی مذہب و ملت کا ہے، ہر ایک کو دیا جاتا ہے، اور سبیل تو صرف امام حسین علیہ السلام کی ہی مشہور ہے پوری دنیا میں، الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب اور وسیم صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کی، بہت شکریہ۔
ناظرین میرا آپ کا اپنا اپنا انداز ضرور ہو سکتا ہے محبت کرنے کا امام علی مقام سے. بس اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا حشر امام علی مقام اور حضرات اہل بیت کے ساتھ کریں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.